अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से आखिरकार क्लियर होकर सामने आ गई है और आज सेनेट में वज़ीर हैं अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने सदारती निज़ाम के हवाले से बात की है। पहले तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुसलसल ये सवालात होते रहे हैं और जो अवाम के सामने आपका वज़ीर आज़म आपके सामने या आपके साथ जो प्रोग्राम है सवाल जवाब का सरकारी टीवी पे वज़ीर आज़म का, उसमें भी लोगों ने वज़ीर आज़म से सवाल किया, लेकिन वज़ीर आज़म मुस्कुरा के और गोल मोल करके टाल देते हैं। पार्टी के इजलासों के अंदर भी मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पे भी लोगों ने, इत्तेहादियों ने सवाल पूछा है, लेकिन वज़ीर आज़म कोई क्लियर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि सदारती निज़ाम के हवाले से उनकी ख्वाहिश क्या है और हुकूमत क्या करना चाह रही है। अपोजिशन मुसलसल एहतजाज करती रही है। सेनेट में सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ करारदाद भी मंजूर कराई गई है कि सदारती निज़ाम जो है किसी सूरत कबूल नहीं होगा। ये अपोजिशन जमातों की जानब से अभी कुछ दिन पहले ही सेनेट से एक करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कराई गई है, लेकिन हुकूमत और हुकूमत के वज़रा से जब कौमी असम्बली में, सेनेट में ये सवालात किए जा रहे हैं, मुसलसल तकारीर की जा रही हैं सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ कि भाई बताओ तो सही कि क्या करना चाह रहे हो। पार्लियामेंट को बेवक़्त तो किया है, ये तो आसार तो हमें नज़र आ रहे हैं कि आपकी नीयत कोई अच्छी नहीं है, लक्षण अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पार्लियामेंट को जिस तरह बेतौकीर और बेवक़्त कर रखा है कि वज़रा आते नहीं हैं, वज़ीर आज़म आते नहीं हैं, कोरम पूरा होता नहीं है, इनके मेंबरान आते नहीं हैं। पूरे ऐवान में 342 के ऐवान कौमी असम्बली का, उसमें कभी 8 बंदे बैठे हैं हुकूमत की तरफ और अपोजिशन की तरफ 8-10 बंदे बैठे हैं। तो इसी तरह आज जो सेनेट का इजलास हुआ है, उसमें सेनेट के इजलास के हवाले से अब भी अपडेट करूं कि उसमें अपोजिशन ने वॉकआउट किया और हुकूमत के 8 बंदे थे, फिर 6 हो गए। इस तरह यानी पूरे ऐवान में 6 बंदे और 8 बंदे मेंबरान बैठे हैं 104 मेंबरान के ऐवान में, और तकारीर धुआंधार तकारीर हो रही है। फैसल जावेद ने तवील एक तकरीर झाड़ी है, फिर अली मोहम्मद ख़ान उठे, अपोजिशन है नहीं, किसको भाई सुना रहे हैं, दीवारों को सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपोजिशन पर भी तनकीद की कि अपोजिशन इस ऐवान को जो है वो अहमियत नहीं दे रही होती, ये खाली कुर्सियां देख लें, ये पड़ी हुई हैं, और पार्लिमानी निज़ाम अगर ये कामयाब नहीं हो सका है, कोई समरात अवाम तक नहीं पहुंचा सका है, नाकाम हो गया है, तो फिर सदारती निज़ाम लाना चाहिए। ये अली मोहम्मद ख़ान ने आज सेनेट में ये कहा है ऑन द फ्लोर। पहले तो ये चोरों की तरह पीटीआई के वज़रा छुप रहे थे, सदारती निज़ाम का नाम भी नहीं ले रहे थे। पहले कह रहे थे कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, किसने बात की है। ये गैर महसूस तरीके से एक डिबेट कराई जा रही होती है मीडिया में, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि भाई पार्लिमानी सियासी जमहूरी निज़ाम जो है पाकिस्तान में नाकाम हो चुका है, अब सदारती निज़ाम। मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं नासिर चौधरी साहब, चौधरी नासिर, उन्होंने भी, एक नई तंजीम है उनकी, उन्होंने भी मुज़ाहरा किया था। रावलपिंडी से एक रैली लेके आए थे इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर आके तकारीर की। मैंने उनको पकड़ लिया, हमारे दोस्त हैं, मैंने फिर उनसे बात की। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम जो है सदारती निज़ाम चाहते हैं। सदारती निज़ाम के हक़ में नारेबाजी भी उनके वर्कर कर रहे थे और सियासी जमातों के ख़िलाफ़ यानी पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वो तो आमिरियत होती है, वो तो डिक्टेटरशिप होती है, वन मैन शो होता है। सदारती निज़ाम यानी एक ही शख्स के अंडर में सारा कुछ निज़ाम। जमहूरियत में ये होता है कि भाई काबीना होती है, वज़रा होते हैं, मुंतखब अवाम डायरेक्ट मुंतखब करता है MNAs को, फिर वो अपने हलकों में जाते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनका गला भी पकड़ सकते हैं, उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं, अगली बारी फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा माजी में भी ये रहे हैं, मुशर्रफ का क्या था, वो भी वन मैन शो था, वो भी सदारती निज़ाम ही था, सदर ही था सब कुछ। ज़ियाउल हक क्या था, ज़ियाउल हक भी सदारती निज़ाम ही था, एक इनडायरेक्ट सदारती निज़ाम जिसको कहें। यहया का क्या था, अयूब ख़ान का क्या था, तो ये सदारती निज़ाम ही थे।
علی محمد خان آج کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ جی یحییٰ ایوب خان اور ضیاء اور مشرف کا جو ہے وہ صدارتی نظام ڈکلیئر نہیں تھا. وہ صدارتی نظام جس کو یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے یا انڈیپینڈنٹ لوگ کہہ رہے ہیں، آزاد جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ باضابطہ صدارتی نظام نہیں تھا. ایک ہم یہ چاہ رہے ہیں، جس طرح چودھری ناصر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی صدارتی نظام ایسا نہ ہو کہ بھئی ایک بندہ کے ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ جائے. نہیں، عوام صدر کو بھی عوام ڈائریکٹ منتخب کرے. صدر کا ایک الیکشن ہو، صرف یہ قومی اسمبلی اور یہ پارلیمنٹ اور اسمبلیاں نہ ہوں. صدر ہو ملک کا اور وہ ڈائریکٹ عوام کے ذریعے منتخب ہو، اور جس کو عوام منتخب کرے وہی منتخب ہی ہوگا. وہ بھی ایک پارلیمانی ایک جمہوری ایک سسٹم ہے. تو علی محمد خان نے ترکی کی مثال دی، سعودی عرب کی مثال دی، مختلف کچھ ممالک کی مثالیں دی کہ وہ وہاں پہ کامیاب نظام ہے. لیکن ہر ملک میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کا نظام کامیاب ہو. ہر سوسائٹی کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. پاکستان میں جو لوگوں کا مزاج ہے ہماری سوسائٹی کا یا برِ صغیر میں، یہاں پہ انڈیا یا پاکستان، یہاں پہ جمہوری نظام ہی چل سکتا ہے. اور جو تباہی اس وقت ملک کی ہوئی ہے اس میں صرف سیاستدانوں نے تو نہیں کی نا. جو ڈکٹیٹر اور آمر آئے ہیں، جو صدارتی نظام کی شکل میں بیٹھے ہیں، تو ان کے دور میں تباہی تو زیادہ ہوئی ہے، اور زیادہ وقت حکمرانی بھی انہوں نے کی ہے، فوجی آمروں نے. ضیاء الحق، ایوب اور یحییٰ اور مشرف کا آپ ادوار آپ ملائیں، اور سیاسی جمہوری اور منتخب حکومتوں کے ادوار ملائیں، تو یہ ٹینیور ڈکٹیٹروں کا، فوجی آمروں کا زیادہ بنتا ہے جمہوری جماعتوں اور سیاسی جماعتوں سے بھی. تو ان میں جو تباہی ہوئی ہے، یہ جو ابھی تک ہم دہشت گرد سمجھے جا رہے ہیں، پاکستان کو دہشت گرد ملک سمجھا جا رہا ہے دنیا بھر میں، وہ کس کی مرہون منت ہے؟ وہ مشرف کے مرہون منت. مشرف اگر امریکہ کے ساتھ اتحادی نہ بنتے، جنگ میں امریکہ کی جنگ میں حصے دار نہ بنتے، تو پھر یہ حالات نہ ہوتے. پاکستان میں دہشت گردی تو مشرف لے آئے. اور ضیاء کے دور میں کیا کچھ ہوا، یہ ہیروئن کلچر، یہ کلاشنکوف کلچر، یہ مذہب کو استعمال کرنا، مس یوز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ضیاء الحق کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں ملک دو لخت ہوا. تو یہ انہوں نے ڈکٹیٹروں نے، آمروں نے، جو صدر کے صدارتی ایک فرمان کے طور پر یا صدارتی نظام کی شکل میں جو آئے تھے، تو انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. اور ان کے ادوار میں جو کرپشن ہوتی ہے، یہ سیاسی لوگ جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آن ریکارڈ آ جاتی ہے، یہ تو ان کی فائلیں شائلیں بھی سنبھال کے رکھی جاتی ہیں. لیکن جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، جو غیر جمہوری لوگ ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں. کبھی کبھار یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا، امن نورانی نے اسٹوری ایک دی تھی نا، تو اس میں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ سیاست کو گندا کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس لیے پی ٹی آئی کو جو ہے آگے کیا گیا، اور اسی لیے لایا گیا پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی سیاست کو، پارلیمانی جمہوری نظام کو، سیاستدانوں کو گندا کرے. گالم گلوچ سیاست میں شروع کرا دی گئی، پارلیمنٹ کو بے وقت اور بے توقیر کیا گیا، لڑائی جھگڑا پارلیمنٹ میں، یا پارلیمنٹ کو تالے لگا دینا، کمیٹیوں پہ پابندی عائد کر دینا کہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا جب تک اسپیکر اجازت نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں قانون سازی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جو فوجی بھائی یا اسٹیبلشمنٹ قانون سازی کرا رہی ہوتی ہے، تو حکومت وہ قانون سازی تو کر لیتی ہے، اس کی آڑ میں پھر اپنے بھی قوانین منظور کرا لیتی ہے. اس وقت پھر ظاہر ہے اپوزیشن پہ بھی پریشر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ بھائی یہ $1 ارب آنا ہے آئی ایم ایف سے، جی منی بجٹ منظور کراؤ جی. اس طرح کے، یا فیٹف کا قانون تھا، یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا. 3 4 5 دفعہ جو قانون سازی ہوئی ہے جوائنٹ سیشن میں یا قومی اسمبلی میں، تو اس کے طفیل حکومت نے اپنے بھی کچھ بل منظور کرا لیے ہیں. باقی نہیں تو ہم حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے کوئی قانون سازی کرنے میں حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. وزیر اعظم عمران خان، مجھے یاد ہے کہ جب وزیر اعظم ابھی بن رہے تھے، جب الیکشن جیتے تھے،
تو اس وقت ان کے پاس 2/3 جب نہیں ملی تھی تو وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ بھائی 2/3 ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم قانون سازی اگر نہیں کرا سکے، ہمارے پاس سے اتنی اکثریت نہیں ہے کہ قانون سازی ہم ترامیم کرا سکیں، تو ہم آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلائیں گے، نظام چلائیں گے۔ اور یہی ہوتا رہا ہے کہ یہ مسلسل آرڈیننسز کے ذریعے ایک ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا ہے، تو آرڈیننس جاری کر کے نظام چلا رہی ہوتی ہے حکومت، پارلیمنٹ کو بالکل نہیں پوچھتی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کو، سیاست کو، پارلیمانی نظام کو، جمہوری نظام کو، سیاستدانوں کو، سب کو بے توقیر اور بے وقت کرنا چاہ رہی ہے، تاکہ صدارتی نظام کے لیے ملک میں ماحول جو ہے بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان ابھی تو خاموش ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے، جب سوال ان سے کیا جا رہا ہے تو وہ تو جواب نہیں دے رہے، لیکن اب پہلے وزراء بھی خاموش تھے، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں ان سے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مسلسل پوچھ رہی تھی، کئی دفعہ بحث ہوئی ہے، مسلسل دھواں تقاریر ہوئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حکومت کی نیت میں کیا ہے، حکومت کیا چاہتی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے۔ لیکن آج علی محمد خان جو ہے وہ بول پڑے ہیں سینٹ میں، اور وہ بھی اپوزیشن کی عدم موجودگی میں، اور انہوں نے ایسی باتیں کی تو میں تو کچھ باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ اپوزیشن نہیں تھی، اپوزیشن واک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی۔ اپوزیشن اسی لیے واک آؤٹ کر کے چلی گئی کہ اپوزیشن نے یہ کہا ہے، اب وہ سینٹ ایوان جو ہے، سینٹ کا اجلاس جو ہے، اپوزیشن باہر کرنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سینٹ میں وزراء آتے نہیں ہیں، ہم کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو متعلقہ وزیر ہوتا نہیں ہے، ایک ہی وزیر ہے علی محمد خان، اور وہ ساری وزارتوں کے ہر سوال کا جواب وہی دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی علی محمد خان عقل کل تو نہیں ہے نا۔ علی محمد خان کو اپنی وزارت کے بارے میں تو بریفنگ دی جاتی ہوگی، لیکن ہر وزارت کی بریفنگ علی محمد خان کو تو نہیں دی جا رہی ہوتی نا۔ یا تو وزیر اعظم خود آئیں، اور یہ وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر منگل کو قومی اسمبلی میں آؤں گا، ہر منگل کو بھی کبھی نہیں آئے، اور وزیر اعظم نے اور بھی بہت سارے اعلانات کیے تھے۔ تو سرکاری اعلانات عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی حکومت کے اسی طرح کے ہی ہے۔ لیکن اب بہرحال یہ صدارتی نظام کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وزراء نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے ملک میں عوام کو ثمرات نہیں پہنچا سکا، اس لیے اب صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کا ابھی اس پہ رد عمل نہیں آیا، اپوزیشن کیا چاہتی ہے، علی محمد خان کے اس بیان کو کس طرح دیکھ رہی ہے۔ ویسے اپوزیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور علی محمد خان کے خلاف سخت احتجاج کرنا چاہیے، ٹف ٹائم دینا چاہیے حکومت کو کہ بھئی اس طرح کی خواہشیں، یہ ابھی علی محمد خان بولا ہے، یہ آنے والے دنوں میں اور وزراء بولیں گے اور وزیر بولیں گے اس پر، لیکن بہرحال ایک حکومت کی جو خواہش، جو دل میں دبی خواہش تھی، وہ بالآخر وہ زبان پر جو ہے آ گئی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔